باب الحلم والانات والرفق، یعنی ایک باطن کا ایک عمل ہے جس کی تحصیل، جس کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے ذمے، اس کا نام ہے حلم. اور حلم کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بردباری. بردباری کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان بے موقع غصہ نہ کرے. بردباری کے معنی یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ کرے. یہ کم سے کم درجہ ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ کرے، کہ جہاں غصے کا موقع ہو، یعنی غصہ کرنا جائز ہو، وہاں پر بھی نہ کرے. تو یہ حلم کا اعلیٰ درجہ ہے. تو حلم کا حاصل کرنا فرض، اتنا کہ بے موقع غصہ نہ ہو، اور اتنا حاصل کرنا بہتر کہ آدمی موقع پر بھی، جہاں جائز ہو اس کے لیے، وہاں پر بھی غصہ نہ کرے. تو یہ حاصل کرنا مستحسن ہے. اور اس کے مقابل حلم کے مقابل، بردباری کے مقابل ہے غصہ. بے موقع ہو تو حرام، موقع پر ہو تو جائز ضرور ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی اجتناب کرے. بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی اجتناب کرے، لیکن بہرحال جائز ہے کہ اس کا استعمال کر لے. یہ غصہ سے بچنا اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کے ذمہ ضروری ہے. یہ اخلاق کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. ایک صحابی آئے ایک مرتبہ اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی. اور صحابہ کرام بھی بڑے عجیب و غریب ان کے مدارک ہیں کہ درخواست بھی کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور یہ بھی کہا کہ مختصر نصیحت فرمائیے، مختصر نصیحت فرمائیے. اس سے معلوم ہوا کہ ایسی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ میرے اوپر کیوں قید لگا رہے ہو کہ میں مختصر کروں یا لمبی کروں. لیکن ان کے پاس یا تو وقت کم ہوگا، جلدی جانا چاہتے ہوں گے، کیا بات ہوگی، تو کہا کہ مختصر نصیحت. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو. یہ ساری نصیحتوں میں سے یہ ایک مختصر نصیحت فرمایا، غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر عرض کیا، انہوں نے کچھ ایسا لگا کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ بات بنی نہیں، یعنی جو یہ نصیحت جو ہے یہ کچھ اس کی اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوئی. تو دوبارہ عرض کیا کہ رسول اللہ کچھ اور فرما دیجیے، کچھ اور بھی نصیحت فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. دوبارہ بھی. پھر تیسری بار انہوں نے کہا رسول اللہ کچھ اور بھی فرما دیجیے. فرمایا غصہ نہ کرو. 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ یہی جملہ دوہرایا کہ غصہ نہ کرو. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھو، غصہ نہ کرو، اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس واسطے کہ یہ معمولی نہیں ہے. غصہ اگر عادت پڑ جائے غصے کی، محل بے محل، موقع بے موقع، تو یہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے. اسی غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے، اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے، اسی سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے انسان دوسرے کا حق غصب کرتا ہے، اسی سے غیبت ہوتی ہے، اسی سے چغلی کھاتا ہے. خدا یعنی کتنے بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. تو فرمایا کہ غصہ نہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سارے امراض کی اصل جڑ تو ہے تکبر، جیسا میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ. غصہ بھی حقیقت میں تکبر سے آتا ہے. جب آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، اور جس سے پر غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس واسطے کہ اگر بڑا سمجھتا
تو کبھی غصہ نہ کرتا. اس لیے کہتے ہیں قہر درویش بر جانے درویش. درویش آدمی اگر اپنے آپ کو جو کچھ نہیں سمجھتا بھائی میں تو معمولی سا آدمی ہوں، وہ کیا غصہ کرے گا دوسرے پر؟ غصہ وہ کرے گا جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بڑا ہوں دوسرے چھوٹا ہے. کیونکہ غصہ کیا جاتا ہے یا برابر کے آدمی سے یا چھوٹے آدمی سے. بڑے پر تو غصہ کرتا نہیں آدمی، اور یہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو چھوٹا سمجھا. تو اصل بنیاد غصے کی ہے تکبر. لیکن پھر اس غصے سے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں. غصے کا اظہار کا اگر موقع مل جائے، غصے کو ظاہر کرنے کا، بدلہ لینے کا، تو اس میں انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے. غصے کو اگر ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے، غصہ اتارنے کا موقع نہ ملے، تو دل میں ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے. اس گھٹن کا نام ہے بغض، اسی گھٹن کا نام ہے کینہ، اور اسی کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بدخواہی میں لگ جاتا ہے یا کسی طرح نیچے دکھا دے. تو بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. اور اس کے مقابلے میں حلم وہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے بکثرت: اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم. یا اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرمائیے اور حلم کی زینت عطا فرمائیے. معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ بغیر حلم کے بے زینت ہے، اس کے اندر کوئی زینت نہیں. علم اسی وقت مزین ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے جب اس کے ساتھ حلم ہو. اگر حلم نہیں تو علم جو ہے وہ کارآمد نہیں، بعض اوقات انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. تو اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم. حلم آدمی بردباری کا مراد ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ غصے کے موقع پر زیادہ غصہ کر لیا ضرورت سے تو گناہ، یا بے موقع کیا، غصہ کرنے کا موقع تھا نہیں اور تم نے کر دیا، یہ گناہ. اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو گئی، دل ٹوٹ گیا، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. اس واسطے اس غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ذرا سا بھی اگر حد سے تجاوز کر جائے گا تو گناہ کبیرہ تک لے جائے گا. اللہ بچائے.